تعارف یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی انفارمل قسم کی آرگنائزیشن ہے جس میں ہم سب ادیبوں، شاعروں، دانشوروں، فنکاروں کو ویلکم کرتے ہیں، اور جہاں بھی ہمیں کوئی تخلیقی جوہر، کوئی کریٹو سپارک دکھائی دیتا ہے، میں مزاح میں کہتا ہوں کہ میں فین بن کے، پنکھا بن کے ہم جلتے ہیں تاکہ وہ سپارک جو ہے اس کے اندر ایک شعلہ پیدا ہو، پیشن ہو۔ تو ہمارے شہر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر بہت سی کریٹیوٹی ہے، لیکن شاید کچھ خود اعتمادی کی کمی ہو، تو ہم کولیکٹیولی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تاکہ کیونکہ کچھ تو اسٹیبلشڈ رائٹرز تھے جو ٹورانٹو آئے، لیکن کچھ جو تھے وہ نئے لکھنے والے تھے، نئے سوچنے والے، اور وہ اس سوچ میں تھے کہ شاید کوئی ان پر دباؤ ہوگا، کوئی پریشر ہوگا، کوئی لمیٹیشن ہوگی، انہیبیشنز ہوگی۔ تو ہم بیسیکلی کریٹیوٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ایک ڈائلاگ کی فضا، شہر کے اندر ایک ڈائلاگ ہو تاکہ لوگ سوال کریں، ایک ڈسکشن ہو، ایک ڈیبیٹ ہو، کیونکہ اسی طرح ہم سیکھتے ہیں۔ ہم نے سقراط سے بھی یہی سیکھا اور فرائڈ سے بھی یہی سیکھا کہ ڈائلاگ سے جو ہے نا ہم اپنے سچ کو تلاش کرتے ہیں، تاکہ دوسرا جب اس کو چیلنج کرتا ہے تو ہمارا سچ جو ہے نا وہ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ تو آج کا پروگرام بہت اسپیشل پروگرام ہے۔ آج روبینہ فیصل کی کتاب گمشدہ سائے، جو آپ کو اس کا پوسٹر نظر آ رہا ہے، ان کی کتاب منظر عام پہ آئی ہے، اور انہوں نے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ جو مغرب میں رہنے والے ہیں، آپ کو اکثر وہ فضا نہیں ملتی۔ اگر آپ لاہور میں ہیں، اگر آپ دہلی میں ہیں، لکھنؤ میں ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک کریٹو ماحول ہوتا ہے جس میں آپ کی انفارمل ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کینیڈا، امریکہ میں، یورپ میں آتے ہیں تو آپ کی وہ ٹریننگ اس طرح نہیں ہوتی۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک فیڈ بیک ملے، کیونکہ جب آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے تو آپ کو اپنی تخلیق کے بارے میں، اپنی کتاب کے بارے میں آبجیکٹیولی سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے ایک پروگرس ہوتی ہے، اس طرح ایک۔ تو میں روبینہ فیصل سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اسٹیج پہ تشریف رکھیں، کیونکہ آج کی محفل جو ہے یہ ان کے اعزاز میں۔ ہم نے روبینہ فیصل کی کتاب کے لیے جن دوستوں کو دعوت دی ہے ان میں شاہد اختر ہیں، ان میں سید حیدر ہیں، کچھ مقررین نہیں آ سکے، احمد رضوان ہیں جو مکالمے، ایک انٹرنیٹ میگزین ہے اس کے وہ ایڈیٹر ہیں، بہت ادب کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختلف جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان کو بلایا جائے، وہ اپنا کریٹو، ان کا بھی ایکسپریشن ہے اور ہمارے لیے بھی سیکھنے کا موقع ہے، تاکہ ایک کریٹو برج بن سکے۔ نئے لکھنے والے، جو ایکسپیرینس لکھنے والے ہیں، آج ہم نے ان کے بچوں کو بھی دعوت دی ہے۔ آخر میں ہم ان کی بیٹی اور ان کے بیٹے کو، بلکہ یہ تو بہت بچے تھے، میں نے ان کو جیسے 2-3 سال کے بچے اب یہ جوان ہو گئے ہیں، تو پہچانے نہیں جاتے کہ یہ وہی جوان ہے۔ عبداللہ بہت چھوٹا تھا۔ تو ہمارے شہر میں نا وہ جو فیملی آف دا ہارٹ ہے، اس میں لوگوں کے ایک ذاتی تعلقات، فیملیز کی، صرف ادبی معاملہ نہیں ہے، ایک پرسنل ریلیشن شپس ہیں، اور ایک دوسرے کی ایک فیملی ریلیشن شپس ہیں، اور گھروں میں محفلیں ہوتی ہیں۔ تو پبلکلی تو لوگ دیکھتے ہیں، لیکن لوگ اپنے گھروں میں اس طرح کی محفلیں سجاتے ہیں تاکہ ایک کریٹو ڈائلاگ چلتا رہے۔ تو آج کا جو پروگرام ہے وہ میں آپ کو اپنی معروضات سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ جب آپ شاعری کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ موقع ملتا ہے، لیکن جب آپ نثر لکھ رہے ہوں تو اس کا آپ کو کم موقع ملتا ہے۔ مجھے ابھی بھی پتہ چلا، میں اپنا پروگرام شروع کرنے پہلے اس سے پہلے مجھے ابھی بھی پتہ چلا ہے کہ نسرین سید صاحبہ نے ایک نظم لکھی ہے۔ تو چونکہ نثر کا ذرا ایک سنجیدہ ماحول ہوتا ہے، تو میں نے انہوں نے کثر نفسی سے کہا کہ آپ مجھے آخر میں بلا لیں، لیکن میں نے کہا چونکہ ان کا شاعرانہ اظہار ہے تو میرا خیال ہے کہ شاعرانہ اظہار پہلے ہو جائے تو بہتر۔ نسرین سید یہ بہت عمدہ شاعرہ ہے، ان کے کئی جو ہے نا شاعری کے مجموعے چھپ چکے ہیں، اور ہمارے شہر کی ہر دل عزیز پرسنالٹی بھی ہیں۔
یہ اور ان کے میاں ہماری بہت فیملی آف دا ہارٹ کی بہت والنٹیرلی اور بہت ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے. آج بھی اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ہمارے لیے ان کو اندازہ ہوا پچھلی دفعہ کہ پرویز صاحب کے پاس بیٹریز نہیں تھیں ہمارے جو کیمرے, تو آج انہوں نے یہ نہیں دیکھیں کہ کثر نفسی ہے, یہ ایک بالکل مطلب ایک آنیسٹلی دل کی خوشی سے یہ ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے. تو ایسی چیزوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ایسے دوست ہیں جو ہماری ضرورت ہماری کمزوری کو دیکھ کے خود ہی مطلب بغیر کہے ہمارا کام ہمارے لیے کرتے. تو مجھے میرے دل میں ان کی دونوں کی بہت قدر ہے. تو میں نسرین سید صاحبہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور جو آپ نے شاعری میں جو اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اس کا اسٹیج پہ آ جائیں. روبینہ کے لیے یہ نظم میں پہلے بھی ان کی پچھلی کتاب کی رونمائی پر بھی پڑھ چکی ہوں. پہلے سے بتا دوں, ہو سکتا ہے چند لوگوں نے سنی ہوئی ہو. تو ایک سب سے پہلے تو بلکہ میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں ان کو ماشاءاللہ نئی کتاب آنے پر. اشک کی سبیلوں پر, شام کی فصیلوں پر, درد کے گھنے سائے جب اترنے لگتے ہیں, زندگی سسکتی ہے, دل تڑپ کے روتا ہے, اس طرح تو ہوتا ہے. حادثے گزرتے ہیں, سانحے گزرتے ہیں, آرزوؤں کے موتی ٹوٹ کر بکھرتے ہیں. کیسے نیند آتی ہے, کیسے کوئی سوتا ہے, اس طرح تو ہوتا ہے. ایسے درد موسم میں, ایسے سرد موسم میں, کاروانے ہستی میں, رنج و غم کی بستی میں, کوئی دل ربا ایسا, کوئی آشنا ایسا, روبینہ جیسا, کوئی دل ربا ایسا, کوئی آشنا ایسا, دل کے سارے زخموں کو اپنے نرم لفظوں سے ایسے منتقل کر دے, اپنے گرم جذبوں کی جیسے آگ سی بھر دے. چاندنی سی کھل جائے زندگی کے آنگن میں, چاندنی سی کھل جائے جیسے سوختہ جان کو زندگی سے مل جائے. تو ہے چارہ گر ایسی, تو ہے چارہ گر ایسی, دل کے بکھرے ٹکڑوں کو چن کے جوڑ دیتی ہے. رنج و غم کے طوفان کا رخ ہی موڑ دیتی ہے. یوں تو لفظ ہیں سارے جو قلم نے لکھا ہے, پر کہانیاں تیری, پر یہ شاعری تیری زندگی کا قصہ ہے. حرف کی مسیحا سن, درد کی شناسہ سن, ہم کو تیرے لفظوں کا مان رکھنا آتا ہے. لفظ جو کہ حرمت ہیں, لفظ جو صداقت ہیں, لفظ جو کہ نشتر ہیں, لفظ جو کہ مرہم ہیں, لفظ شوکدہ بھی ہیں, لفظ معجزہ بھی ہیں. یہ حسین لفظوں کا معجزہ مبارک ہو, روح تک پہنچنے کا راستہ مبارک ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.